بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، میرے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی افواہیں بڑی گرم ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک زمانے میں باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے لیے کہا تھا، پھر وہ موجود ہیں۔ وقتاً فوقتاً عثمان بزدار کی بیڈ گورننس پر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ کیا وہ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ان کے چین ہونے سے پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ لا سکے گی، نئی گروپنگ ہوگی، یا کیا ہوگا؟ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی اور وفاق کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک کشیدگی سی روزانہ رہتی ہے، اور پچھلے دنوں ایک اہم واقعہ ہوا کہ ایک احسان اللہ وقار جو ہے وہ دہشت گرد، انہوں نے دھمکی بھی دی بلال بھٹو زرداری صاحب کو، جس پر پیپل پارٹی کے لوگ آج تک کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا اور اس کی جی آئی ٹی کیوں نہیں بنائی۔ پھر یہ ہے کہ وہ ایک لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کے خلاف، لیکن انہوں نے آج کہا ہے کہ کورونا کے پیش نظر ہم ورکر سے پوچھیں گے کیا سچویشن ہے، اور اے پی سی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اے پی سی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم جو اس وقت وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں کے الیکٹرک ایک بہت ایشو ہے جس نے کراچی میں لوگوں کی جان کو اذان میں ڈالا ہوا ہے، اور اس پر وزیر اعظم پاکستان نے فوری ایکشن کا کہا ہے، اور آج ان باتیں یہ ہمارے 3 مضمون رہیں گے، اس پر بات چیت چلتے گی۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب، وزیر اعلیٰ بدلنے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہوگا، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ فوائیں اڑتی رہتی ہیں، فیلر پھینکتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا آپ کا اسپیکٹ کیا ہے، کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس بات کی کہ بدل رہے ہیں۔ وہ لاجک ہو نا کہ یہ بدل رہے ہیں، جیسے کہ پہلے ایک کاف لیگ جو تھی اس کا ایک تھا دباؤ تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جو پرویز الہی صاحب ہے شاید وہ خود وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں۔ اب صورتحال تو بزدار کے حق میں جا رہی ہے ساری۔ کیسے؟ اس لیے جا رہی ہے کہ کاف لیگ کے جانے کے بعد خدشہ تھا کہ وفاق میں تو کوئی ساتھی چھوڑ جائے تو سنبھالا جا سکتا ہے، پنجاب میں کاف لیگ چھوڑ جائے تو حکومت دڑم سے نیچے گر جائے گی، یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے سنبھالی ہے بزدار صاحب نے حکومت، اور جس طریقے سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض ارکان سے ملاقاتیں کی، ان کو بلوایا گیا، آج پھر ایک ملاقات ہوئی، اور میرے خیال میں کہ کسی وقت بھی اگر ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو وہ اس سے نبڑنے کی اب صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ خاص ظاہر سیاسی پارٹیوں اس طرح کوششیں کرتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قافلے کی یہ خواہش نہیں تھی اور وزیر اعلیٰ کون نہیں بننا چاہتا، تو یہ اٹیمپٹ تو ہوتی رہی ہے جب کبھی بجٹ پاس اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ بتائیں۔ پارٹی کے اندر تو بے شمار لیڈر میں ان کی زبان سے سن چکا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کافی دنوں سے کبھی کسی کا نام دے رہا ہے، نہیں، خود جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز ہے اور ایم این ایز ایون جو ہے، وہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیں گے، تو جواب ملا کہ کون ہے جو نہیں چاہے گا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن آج کا جو بزدار ہے وہ 6 مہینے پہلے کے بزدار سے زیادہ میں اس کو مضبوط سمجھتا ہوں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی خاص ہے ایز اٹ از، اتنا کوئی کرپشن کا اسکینڈل بھی سامنے نہیں آیا۔ دوسرا، اس نے بھی تھوڑی کارکردگی کو بہتر کیا ہے، اس نے ویٹ پروکیورمنٹ میں کافی بتایا ہے۔ دیکھیے کام وام تو وہ کر رہے ہیں، بس صرف فرق یہ پڑا ہے کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور عمران خان نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ جو اپنے تعمیراتی منصوبے ہیں یا اپنی ذاتی تشہیر یا اپنے منصوبوں کی تشہیر یا حکومتی کاموں کی تشہیر اخباروں میں آدھے صفحے کے اشتہار نہیں دیں گے، ٹی وی پر اشتہار نہیں چلیں گے، تو اس لیے بہت ساری باتیں جو ہے تو یہ ہم کہیں کہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کا شکریہ۔ آج کا جو میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت جو ہارڈ ٹاک ہے، تمام چینل تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ چیز ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے تو پھر وہ اٹھا بھی لیتے ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کب سے شروع ہو گیا کہ کسی بھی عوامی نمائندے کا
جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے وہ وزیر اعلیٰ سے ملنا کو بہت بڑی کوئی بری بات ہو گئی؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی۔ دیکھیے، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہوتے ہیں وہ پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کا چناؤ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اقتدار والوں کا ہی وزیر اعلیٰ ہے۔ ایسا ہی ہاں جی، اسلام کے اندر اختلاف یا اقتدار کا جو ہے نا یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ میں تو چونکہ دین کے ساتھ میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف وہ ہوتی ہے جو حکمران کے اگر کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کرے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس میں کیڑے نکالے، اور نشاندہی کر کے تعاون کرے جو عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ اور اقتدار والوں کو بھی یہ چاہیے، حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اگر وہ مفاد ہو، قوم کے مفاد میں ہو، تو وہ ان کو قبول کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ ہمارے دوسری پارٹی کی طرف سے آئی ہے، یعنی ملک کے مفاد کے لیے۔ نہیں، جس طرح بزدار صاحب کے کے متعلق پچھلے دنوں کافی ایک ہوا چلی تھی اور اب بھی چل رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو وہ اس سپورٹ سے کافی مضبوط نہیں ہو رہے، اور آپ کے ساتھ یعنی ملاقات تو ظاہر ہے ایز اے وزیر اعلیٰ ہیں وہ دیکھو جی، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جو بڑی شو دکھائے، بڑا روب دوب جو ہے لوگوں کے اندر ڈالے، اسے پسند کرتے ہیں، اور جو درویش منس ہو اور جس کے اندر جذبہ ہو اور وہ دکھلاوا کم ہو، اسے یہ برداشت نہیں کرتے۔ میری تو ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ دیہاتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دیہات والوں کی تکالیف کو یہ جانتے ہیں اکثر و بیشتر شہروں کے۔ میں شہروں کا مخالف نہیں، لیکن یہ ہے کہ شہروں والے اتنے دیہاتوں کی تکالیف کو نہیں جانتے جتنے دیہاتوں کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میں تو اس لیے انہیں پسند کرتا تھا اور کر رہا ہوں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں تو کسی میں کیڑے نہیں نکالتا، تو میں تو خود اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ کوئی؟ مجھے نوٹس دیا تھا انہوں نے، تو میں نے نوٹس کا جواب دے دیا تھا کہ میں نے پارٹی وائلیشن کوئی نہیں کی۔ میں نے آج تک پارٹی کے منشور کے خلاف یا ضوابطۂ کار کے خلاف کبھی ووٹ نہیں دیا۔ میل ملاپ جو ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ جو اقتدار میں آ گیا اس سے سلام ہی نہیں لینی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ حضور کا آپ کے ساتھ کتنے ہم خیال لوگ ہیں اس وقت؟ یہ جی میں تو صرف اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں۔ میں ان کو جو ہم خیال ہیں وہ ان سے آپ رابطہ کر لیں، میں تو خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے کہا نا آپ ایک دینی آدمی ہیں، تو آپ کو چاہیے جو ایک تصویر اگر آپ کے سامنے کوئی ہے تو لوگوں تک پہنچانا، چونکہ آپ لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں، اور آپ نے یہ سوچ کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہوگی کہ آپ کو ووٹ دینے والے لوگ جو ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے کہ بھئی ان کے کوئی کام ہوں گے، کوئی یہ ایشوز ہوں گے۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ اور بھی کون لوگ ہیں جو آپ کے ہم خیال ہیں۔ میں تو اسی لیے کہ میں دیکھو جی پارٹی وائلیشن آج تک نہیں کی، اللہ کے فضلوں کا 85 سے لے کر آج تک۔ 85 میں جو ہے غیر جماعتی الیکشن ہوا، پھر بعد میں جو ہے مسلم لیگ قائم ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج آزاد بھی ہوا ہوں تو پھر بھی انہیں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ حلقے کے عوام کے مفاد کی خاطر ہم جو وہاں آئے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پارٹی کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو خدمت کی ہے لوگ میری خدمت قانون سازی کیوں نہیں ٹیبل کرتے کہ پبلک منی جو ہے وہ اپوزیشن میں ایم پی اے یا ایم این اے ہو یا وہ حکومت میں ہو، سب کا ہے، تو ملک کا پیسہ ہے تو اسی علاقے میں حق بنتا ہے یہ۔ لیکن یہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں نا جی، یہ کچھ جو روایتی قسم کے ہیں نا جی، جو قائدین روایتی قسم کے جو یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو آزادی نصیب ہو، ہمارے پابند ہی رہے، ہمارے غلام بن کے رہے، وہ انہوں نے جو اس قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ورنہ بیرونی دنیا، ساری دنیا میں دیکھیں کوئی پابندی نہیں ہوتی، صرف پارٹی کے جو ضوابطے کار ہیں ان کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ باتیں آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، سچی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا پردہ ڈال کے ہے۔ نہیں، میں پردہ نہیں ڈالتا جی، میں پردہ ڈالنے میں تو کھلی بات کرتا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف کا دور بھی دیکھا ہے،
ان سے بھی میں کھلی بات کرتا تھا. بہت شکریہ چودھری غیاث الدین صاحب، آپ سے رابطہ رہے گا، بڑی مہربانی، انہوں نے بڑی وسعت سے بات کی ہے. اب خاور صاحب اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا دانائی سے جو بات کی ہے کہ بھی میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اس طرح جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ 15 تو موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کرپشن کو کوئی کسی کی بھی کرپشن ہو، سوال یہ ہے کہ اس سپورٹ کے لیے ہم پارٹیوں میں نہیں ہیں. کاش یہ یعنی اوپر والی سطح پر جہاں قانون سازی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ضمیر کے مطابق یعنی آدمی اپنی بات کہہ سکے. وہ جو فنڈز ہیں وہ سب کا حق. دیکھیے جو یہ گفتگو ہمارے دوست کر رہے تھے نون لیگی ایم پی اے، تو ان کے اندر سے، ہم جرنلسٹ لوگ ہیں، ان کے اندر سے نون لیگ کے خلاف بغاوت کا ایک عنصر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اور یہ جو ہے وہ دل سے یہ قائل نظر آ رہا ہے کہ یہ بزدار کے ساتھ شامل ہوں. اور میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی بد نیتی ہوگی، یہ یقینی اچھا طور یہی پہ میں بات کر رہا تھا، جو آپ بات کر رہے رہے تھے کہ میں سیکنڈ کرتا ہوں، وہ یہ لوگ جب عام طریقے سے کوئی افواہ سنتے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں کہتا تھا کہ عثمان بزدار جو ہے، آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں ایک باقاعدہ طور پر ان صوبے کا وہ سیکنڈ فیز، اس پر بڑا کام ہوا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی، ایڈیشنل آئی جی انہوں نے وہاں رکھے ہیں. تو ترقیاتی کام یعنی دیہاتوں تک جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی منظور کرا لیا کہ 33% تقریباً جو پیسے ہیں نا وہ اس ترتیب سے ادھر جایا کریں. کبھی نہیں گئے تھے، لاہور پر ہی لگ جاتے تھے. تو اس ان حالات میں یہ پنڈورا بکس جو ہے یہ میرا پیالے میں طوفان ہی ہے. لوگ جو خوش ہونا چاہتے ہیں وہ ہوتے رہیں. جی دیکھیے، اگر وہ اپنا مظفر گڑھ کا جو علاقہ ہے یا ان کے حلقے کے ایریاز ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی یہ انوکھی اور نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. منظور وٹو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو شکل بدل دیتا ہے، اکاڑے کی شکل بدل دیتا ہے. بہت کام ہوئے جی. اور بے شمار جو وزیر اعظم، بلکہ جہاں کے یہ بزدار صاحب ہیں نا، میں اس علاقے کو بہت زیادہ جانتا ہوں، وزٹ کیا ہے. آپ یقین کریں، ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے تھے، وہ شباشی صاحب کے زمانے میں ملنے آئے تو انہوں نے میاں صاحب نے کہا یار یہ بڑا پرانا ہمارا خدمت گار بھی، اس کو پلاٹ ایک دے دیتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے پلاٹ نہیں لینا، میرے گاؤں میں پانی نہیں ہے اور جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں اسی حلقے میں، تو وہ پانی میں جو بیماریاں پھیل جاتی ہیں وہ کیڑے بنتے ہیں، تو ہمارے جو پاؤں یا ٹانگوں کے ساتھ ہیں وہ نکل آتے ہیں، ہمیں آپ پانی دیتے ہیں. ان علاقوں کی جو یعنی ترقی ہے وہ تو تھی ہی نہیں سرے سے. یعنی یہی تھا کہ بھی انہوں نے آنا ہے لاہور ایم پی ایم نے ہو جانا ہے، پھر ٹور کے چلے جانا ہے، اور پیسہ سارا یہ ہوتا رہا ہے. ابھی آپ کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جو اب نہیں ہے، بون کا ریلوے اسٹیشن آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. یہ سیم ایک کنڈیشن تھی. یہ شخصیات ہوتی ہیں سیاسی بھی. انگریز کے ایک وفادار تھے، فوج کے وہ افسر تھے، تو ان سے انگریز بہادر خوش ہوا تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اس کو اتنی زمین لاٹ کر دو، اس کو یہ کر دو. تو انہوں نے کہا جی مجھے زمین نہیں چاہیے، آپ میرے گاؤں میں ٹرین جو ہے وہ لے آئے. تو اس طرح بون کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر لوگ، لیکن ایک دوسری طرح بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو جی یہ تو ہو گیا کہ بزدار صاحب نے یہ دوسری ایک گیم ہے باقاعدہ طور پر اندر سے انہوں نے ایک نقب لگا لی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہر وقت غلامی کیا کہ، لیکن بیڈ گورننس بھی تو موجود ہے. دیکھیے بیڈ گورننس تو موجود ہے اور بہت زیادہ موجود ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے، قیمتوں کے رشوت کے حوالے سے، رشوتوں کے حوالے سے. اور خود ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ رشوت کا کیا ریٹ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے، یہ فواد چودھری بھی کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے. مجھے بتائیے کہ جو اس سے پہلے مثلا ادارے کرپشن میں ملوث تھے وہ تو انہوں نے ریٹ زیادہ بڑھا دیے. آپ مجھے کسی محکمے میں جا کے دکھا دیں اور لوگوں کی چیخ و پکار جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پر ہے. یعنی اگر بہت شریف ہیں، درست ہے، شریف ہیں تو شرافت بھی ہے، لیکن ان کمپیٹنسی بھی ہے. مہنگائی بڑھے گی تو رشوت کیوں نہیں بڑھے گی؟ رشوت کا ریٹ پبلک جو ہے ڈیلنگ اس کا تناسب بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا نا. بھائی یہ ہے کہ رشوت دینے والا بیچارہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے. ایک تو اس کے پاس انکم کم ہو گئی ہے اور کوئی کام کروانا ہے اس نے تو اس کے لیے اس کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. مصیبت میں وہ بندہ آیا ہے. نہیں، خیال تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ پبلک ڈیلنگ ڈپارٹمنٹ پر کچھ خیال کرے گی. آپ ریونیو میں چلے جائیں،
واپڈا میں چلے جائیں، کسی محکمے میں میرا چلے خیال جائیں۔ ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، آپ کر رہے ہیں، تو گورننس کے حوالے سے نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں، ہمارا بہت ساری چیزوں میں تضاد ہو سکتا ہے، تو گورننس جو ہے وہ مجموعی طور پر وہ ایک ناکام، بھئی ہمارا یہ خیال تھا کہ اب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ سابقہ حکمرانوں نے اس کو کبھی سنا ہے کہ ڈسٹرکٹ تو لاہور ہو، تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ننکانے تک وہاں بھی آپ مکان نہ بنا سکیں، وہاں بھی آپ یعنی مرغی خانہ نہ بنا سکیں، وہاں بھی آپ چیز لیں تو لاہور سے این او سی لیں، شیخ پورہ اس میں شامل ہے، کبھی سنا؟ اس میں قصور بھی شامل ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دائرہ کار اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ جہاں لوگ ویسے ہی مکان بنا لیتے تھے، اب یہ جاتے ہیں تو وہ دن دگنی رات دگنی ترقی، اس پر تو ایل ڈی اے کو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے بعد دوسرا خود مختار ادارہ ہے جس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے۔ اچھا اچھا، یہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان تھے وہ وجہ یہ ہے کہ یہی ایک المیہ ہے ان پی ٹی آئی کے نمائندگان کا کہ ان کو کون سی چیز جو ہے وہ وعدہ کر کے آنے نہیں دیتی۔ اس وقت ایک زمانے میں ہم تو یہ لوگ بڑا بھاگ بھاگ کے آتے تھے ٹی وی کے اوپر، اور دوسرے لوگ تھوڑا سا بچتے تھے کہ یہ آتے تھے جی وہ ڈرتے آتے نہیں ہیں۔ اب یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاباشی دی جائے یا ان کو کچھ سمجھایا جائے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں دیں گے پارٹی کا تو کیا کریں دیکھیے، گے؟ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان پر، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی ٹی وی سکرین پہ جائیں گے یا میڈیا پہ آئیں گے تو سوالات کیا ہونے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہوتی ہے ان کو، اور ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے، اور اس لیے عام طور پر لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ نہیں تو پی ٹی آئی جو ہے اپنی اگر مثلا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتی کہ اس کی یہ ریزن ہے قانون سازی ہو رہی ہے، ترجمہ کوشش کر رکھا رہی ہوا ہے۔ نا، شبلی فراز سے پوچھ لے ہماری گلی کی جو ہے وہ نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہ سڑک نہیں بڑی پچھلے اتنے سالوں سے، تو یہ شبلی فراز صاحب ہی شاید جواب دے دیں، یہ آپ تک کے پاس ہے۔ نہیں جو علاقائی ایم پیز ہیں، یہ دیکھو نا آصف جو ہیں یہ ادھر کاٹھیا صاحب، اور وہ وعدہ کر کے نہیں آئے، تو پھر یہ ہے کہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر ان کی پارٹی کو بتائیں گے ہم کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے، کون سی چیز ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں، دیکھیے، جو آپ آنسریبل ہیں سر، عوامی نمائندے۔ جب آپ کاٹھیا صاحب سے مذاکرات کر رہے تھے اور ان کی تصویر منگوا رہے تھے، وہ آپ کو 2 منٹ کے بعد کہہ رہے تھے میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں، تو میرے اندر کا ایمان تھا کہ یہ لائن پہ نہیں آئے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آپ حیران رہیں گے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ چینل پر دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اس طرح غائب ہو گئے ہیں۔ بھئی آپ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، وہ چند لوگ اوپر بس 3 4 یا 5 لگا لیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ بات کرنی ہے، جھوٹ ہو سچ ہو، عوام کو اپنے مسائل سے غرض ہے، اور علاقائی مسائل عوامی نمائندے کے ترجمان موجودہ حکومت کے، پنجاب حکومت کے ہوں، دیگر صوبائی حکومتوں کے ہوں، وفاقی حکومت کے ہوں، یہ ترجمان جو ہے یہ عوامی مسائل کے حوالے سے ترجمان نہیں ہے، یہ اپنی مخالف جماعتوں کو کردار کشی کے لیے تو ترجمانی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کرے اچھا تو خبر جو صاحب بھی ہمارا پریس تھوڑا بریک کانفرنس۔ کی طرف کہا جا رہا ہے ناظرین، اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کیونکہ کراچی میں بجلی کی جو صورتحال ہے، ویسے سارے ملک میں صورتحال بدتر ترین ہے، لیکن کراچی میں خاص طور پر کے الیکٹرک جس کو کہتے ہیں ابراج گروپ نے، جو کافی پرانا معاہدہ کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے کراچی کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کے اینڈ پر ہوتا ہے، وہ ان سے فرنس آئل بھی لیتے ہیں، ان سے گیس بھی لے لیتے ہیں، ٹرانسمیشن ان کی صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے جو گریڈ اسٹیشن بنانے تھے وہ اپ گریڈ نہیں کیے، پھر یعنی 15 گھنٹے ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ۔ پھر ہم دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک بڑی ہیوی میٹنگ ہوئی چیئرمین نیپرا کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے جو سی او تھے ان کو بلایا گیا، اس کے بعد گورنر ہاؤس سندھ میں میٹنگیں ہوئیں، کہا گیا کہ اب انشیڈولڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اب بھی صورتحال وہاں ایسی ہی ہے، کیونکہ کے الیکٹرک کے جو معاہدے ہیں سابقہ ہوئے ہیں اس میں سب ایک حکومت بھی بے بس سی نظر آ رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ خابر صاحب ہمارے ساتھ ویسے موجود بھی ہیں، امتیاز صاحب ایم این ہیں، میں اس پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور 2 دن ہوئی،
کہ جی کے الیکٹرک کی جو بجلی ہے مہنگی کرنی ہے، وزیر اعظم صاحب نے انکار کر دیا بجلی مہنگی کرنے سے، تو مؤخر کر دیا اجلاس، پھر اجلاس ہوا، اس میں پھر کہا جی بجلی مہنگی نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجلی مہنگی کرنے کا اچھا، جو ایجنڈا ہے یہ ایک شوشہ تھا، جو اصل ایشو ہے اس سے توجہ ہٹانے کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ چور صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کافی دنوں سے بڑا ٹاپ سٹوریز بنا ہوا ہے تو پاکستان میں بھی ایسی سچویشن ہے کہ ٹرانسمیشن وابڈا کی کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن کراچی میں تو کئی سالوں سے، تو اس وقت بھی حالت بڑی بری ہے۔ تب میٹنگیں ہو رہی ہیں، کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں، اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجئے کہ کس طرح لوگوں کا حال بہتر کیا جائے گا۔ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو بڑا سیریس لیا ہے، اور کے الیکٹرک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جس طرح آپ ساری ڈیٹیل اس کی بتا رہے تھے، تو اسی وجہ سے یہ جو ان لوگوں نے جو کراچی کی گورنمنٹ نے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ الیکٹریکل نے جن جن چیزوں کا جو مانگا ہے وہ اپنا وفاقی گورنمنٹ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ معاہدہ بھی کیا ہے کہ ہم کراچی کو اب جو ہے وہ جو ہے شیڈول کے بغیر جو ہے بجلی بند نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، جو بھی ان کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ بڑا وفاقی گورنمنٹ بڑا سیریس جو ہے وہ لے رہی ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ اندر دیکھیں گے 3-4 دن میں اس میں آپ کو کام نہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی، اس میں تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ کے پاس تو جو مہینے کا فرنس بھی رہنا چاہیے، گیس آپ کے پاس موجود ہے 650 یعنی میگا واٹ کا ہم نے دینی تھی، آپ وہ 900 لے لیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے، تو 2023 سے پہلے ایکٹیو ہی نہیں ہو سکے گا، تو کیا جرمانہ کریں گے ان کے ساتھ، کیسے پیش آئیں؟ جس وقت سسٹم کو آپ نے اپروو نہیں کیا، جس وقت ان لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا، تو آپ اگر گیس بھی دیں گے، فرنس آئل بھی دیں گے، اور ان کا سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے، تو اس سلسلے میں یہ سب سے بڑا جو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا سسٹم کام نہیں کر رہا، تو اس سلسلے میں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ حل نکلے گا، یا بجلی کی جو بھی اس کا بھی طریقہ کار بنائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی سندھ حکومت کی طرف اشارہ کیا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ الیکٹرک میں جو بورڈ ہے کہ نمائندہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کے الیکٹرک کا جو اختیار ہے یہ وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور ایشو یہ ہے کہ اربوں روپے کی جو اوور بلنگ ہوئی ہے وہ اپنے اوور بلنگ کی رقوم واپس لے کے لوگوں کو پیسہ واپس کرنا تھا، لوگوں کی مدد کرنی تھی، اور لوگوں کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانی تھی۔ ان دونوں کاموں میں آپ ناکام ہوئے ہیں، اور آپ کی ناکامی کا ثبوت یہ ہے کہ آج نیب کے چیئرمین نے اس ایشو پہ خود ایکشن لیا ہے۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح پچھلے ادوار میں جو جس طرح کام ہوا ہے، یا جس طرح یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، یہ سارا اسی کا کرا دھرا ہے جو ہم اس کو جو ہے ہمارے اوپر یہ سارا ملبہ اب ڈال رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ خود دیکھیں کہ جس طرح اب پورے انالیسز ہو رہے ہیں کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اس میں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، تو اس سلسلے میں اب ہماری گورنمنٹ یہ سٹیپ لے رہی ہے کہ اس کا کے الیکٹرک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے، اور جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، اور وفاق یہ نہیں کہہ رہی مکمل طور پہ کہہ رہی ہے کہ جو صوبہ ہی کرے گا، وفاق جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں نہیں، وفاق صوبہ تو کہہ رہا ہے، صوبہ تو جو سب کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں آپ ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ بھی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، اور آپ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بات تو درست ہے، وہ صوبہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں دے دو، وہ تو کئی دفعہ مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہیں صوبے کے پاس تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، اس طرح تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو اب صوبائی گورنمنٹ تو یہی کر رہی ہے نا کہ یہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے۔ آپ دیکھ رہے پنجاب ہے، دوسرے چیزیں ہیں، ان لوگوں نے یا جن کمپنیوں نے کام کیا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں،
اور یہ اس نے نہیں کیا، وہ اب اس کا کراچی کی عوام جو ہے وہ کر لی، اور ہم سب لوگ اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وفاقی گورنمنٹ اس میں جو اپنا کردار ہے وہ پوری طرح سے ادا بہت کرے گی۔ شکریہ چور صاحب، آپ نے ٹائم دیا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ خبر صاحب وہ سب کو پتا تو ہے، آپ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب انکوائری کرے گا، وہ پرانے معاہدے نکلیں گے، ریفرنس بنیں گے، اور پچھلے دور میں آپ حیران رہیں گے کہ جو گیس نہیں اس تعداد میں دینی تھی اس سے زیادہ دی جاتی رہی، اس کا کوئی بلنگ نہیں، یعنی جس طرح مطلب وہ فری دو آف لفظی بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے فری آف کاسٹ۔ جو کہ الیکٹرک کے ایشوز تھے، جو الزامات تھے، جو گپلے تھے، اوور بلنگ تھی، اور بجلی کی سپلائی کا معاملہ تھا، یہ حکومت نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے اور ان کو سیدھا کریں گے۔ اب جو حکومت جو ہے، موجودہ حکومت، ابھی ان کے ترجمان آپ کے ساتھ تھے، یہ کہ الیکٹرک کی وکالت کرنے لگ گئے کہ جی ان کو ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اب ان پہ آپ کیا وہ ہاتھ بندے کو ساورن گارنٹی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کب سے کام شروع ہوا، 2005 سے شروع ہوا تھا، یہ صدر مشرف کے زمانے میں یہ سارا سسٹم آیا، پھر آگے لوگوں نے اس کو بہت آسان لوگوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا دونوں مس گائیڈ حکومتوں نہ کریں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ نہیں، کریں۔ لوگوں نہیں، لوگ نہیں، لوگوں کو حکومتوں نے، میں بتاتا ہوں مس گائڈ اس میں کون چیز، حقائق ہیں۔ آپ نے جب وہ تانبے کی تاریں اتار رہے تھے، وہ اب بھی موجود ہے، وہ اسکینڈل موجود ہے کہ آپ نے، یہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، انہوں نے ٹرانسمیشن کے نام پر سلور کی تاریں ڈالی، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے، وہی ریفرنس بننے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب یہ بات ہوگی کہ کتنے آپ اس میں جو گیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ خاص لفظ ہے کہ وہ جو گیس دیتے رہے، کون دیتے رہے، کیا اس کی پیمنٹ ہوتی رہی، واپس آتی رہی، کن کو جاتی رہی، اکاؤنٹ تو بولیں گے۔ وجہ یہ کہ آپ جہاں سے بھی پردہ اٹھائیں گے آپ کو نئی چیز ملے گی، تو وہاں پاکستانی عوام بس اور اس کو چھوڑیں، باقی پاکستان میں کیا حال ہے یہ بتائیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کیا حالات ہے، بجلی کا یہی بھی برا حال ہے۔ نہیں، اب یہ کمپیریٹیولی یہ جو اس سال جو گرمیاں چل رہی ہیں تو پچھلے سالوں کی نسبت اتنی یہاں میں نے لاہور میں یا پنجاب میں چیخیں لوگوں کی اتنی نہیں سنی جتنی پہلے سنی جاتی تھی۔ تو اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بجلی سرپلس ہے، یہ آپ کو سن کو عجیب خوشی ہوگی یا کچھ ہوگا، ہمارے پاس اویلیبل جو ہے وہ 37,000 میگا واٹ ہے، اور 18,000 ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، 23,000 تک یہ بڑھا سکتے ہیں ورنہ چوک ہو جاتے ہیں گریڈ اسٹیشن۔ یعنی آپ نے اس پر کام ہی نہیں کیا کہ سی پیک کے کوئی منصوبے آئے تھے تو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ وابڈا کو زیادہ ری ڈیزائن کریں، وہ نہیں کیا گیا، اور دوسرے منصوبوں پر جو یعنی لوگوں کو نظر آئیں اس پر کام کیا گیا، ML1 نہیں کیا گیا، یعنی ایسے انہوں نے منصوبے بنائے گئے جس طرح اس سے پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ لاہور میں ہی سارا پیسہ لگتا رہا، اسی لیے پھر جب عثمان بزدار کی ہم بات کرتے ہیں یا وہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اب ہو یہ رہا ہے کہ قانون بن جانا چاہیے کہ جس علاقے سے، میں نے سنا بن بھی رہا ہے، یہ بھی خبر ہے کہ جس علاقے سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کی شیئرنگ باقاعدہ کوئی آدمی لے نہیں سکے گا۔ یہ قانون اگر بن بھی رہا ہے تو جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، پاکستان کی جو اکثریت ہے عوام کی، ایسے پسماندہ علاقوں میں رہتی ہے جہاں پر صنعتیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پنجاب کے کتنے بڑے شہر ہیں جہاں پر صنعتیں موجود ہیں، فیصل آباد کا آپ نام لے لیں گے، کو ملتان کے خانے وال کا نام لے لیں گے، ہیں یہ ایک ضلع کا میں نام لیتا ہوں آپ سے جس میں آپ بڑا عرصہ کام بھی آپ نے کیا، سائی وال میں کوئی ایک صنعت ہے؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، صنعت کے علاوہ نہیں، اس سے وہ تو بجلی تک کا محدود ہو گیا نا۔ آپ دیکھیں ریونیو بڑا اکٹھا ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتی میں ہے، آپ سے کاٹن ہے۔ ہماری بات ادھوری رہ گئی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایسے علاقے، پسماندہ علاقے جہاں پر وسائل نہیں ہے روزگار کے، صنعتیں نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ سبزیاں بیچ کر کام کرتے ہیں اور وہ ریونیو ان علاقوں کا کم ہوتا ہے، تو کیا پھر اگر ان کا کیا قصور ہے کہ اگر ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہے کہ وہ بڑی تنخواہیں اور بڑے وسائل اور بڑی آمدن کے ذرائع ان کے پاس اگر موجود نہیں ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، یہی کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں 90% ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے، تو آپ کا مطلب درست ہے کہ جو رورل ایریا جہاں کچھ نہیں ہوتا تو وہاں پیسے لگانے چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہیں لگائے جاتے۔ انڈسٹری کو پھیلانا چاہیے، مثلا کاٹن ہے، شوگر ہے۔ آپ دیکھیں حیران رہیں گے کہ رحیم یار خان کے علاقے میں کاٹن جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے، وہاں یعنی گنا کاشت
اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں ملنے یعنی غیر قانونی طور پر جو پاکستان کے قانون کے خلاف نہیں تھا، کچھ لوگوں نے وہاں ملنے شفٹ کر لی، یعنی وہ نا شوگر کین مافیا جی۔ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کوئی قانون پر عمل ہوگا، کوئی طریقہ کرتا ہوگا کہ 33% ہی لگا لیں، تو باقی جو پیسے ہیں وہ ڈسکریشنری ہونے چاہیے، ایسی کوئی کمیٹی بنے، باڈی بنے، اس میں اپوزیشن کے لیڈ بھی لوگ شامل ہوں، حکومت کے بھی ہوں، تاکہ ٹرانسپیرنٹ کے طور پر جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وسائل یا ریونیو کم ہوتا ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہاں ساری فیسیلیٹیشن ہو، یہی آپ کہہ رہے تھے نا؟ جی میں وہی ایسا۔ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ کاش، تو میں کہتا ہوں کاش یہ ہے کہ اس طرح ہو، کیونکہ یسرا گیلانی کے زمانے میں تو خیر مجھے پتا ہے ایک دو ایسا ضرور ہے کہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، مجھے اپوزیشن کے لوگ کہتے تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے تھے، رانا تنویر ابھی تک موجود ہے کہ یار اتنے وہ پیسے سارے ایم این ایس کو دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے، اور شیخ پورہ کا ڈی سی کہتا ہے بھی آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تب تو فنڈ سرپلس ہو گئے۔ تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، کا پروگرام دیکھنے، پروگرام پاکستان ٹوڈے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریباً روزانہ حکومت اور یدھ پڑا ہوا ہے، پارلیمنٹ ہو باہر ہو. پچھلے دنوں انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ آپ کسی پروگرام میں آمنے سامنے ایک طور پر ٹاک کریں، میں ثبوت دوں گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ناکام حکومت ہے. لیکن اس کے مطابق جواب نہیں دیا گیا. اور آج کا جو موضوع میں کہوں اور ہم بات ایڈ کریں گے کہ ان کو جو تھریٹ آیا ہے کسی کالعدم تنظیم سے، اس کے متعلق پیپل پارٹی کے جو مین لیڈرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی، کیونکہ ایک بہت بڑی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے پاکستان کی بڑی جماعت ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں ان کی زندگی کو تھریٹ ملا ہے. اس پر بات کریں گے. تو خاور صاحب یہ موضوع ہے آج کا صورتحال کے بھی. یہ جو اس کو ہم کہیں گے کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے. وہ ایسا ہی ہے مناظرے کا. اور یہ مناظرے کا جو چیلنج ہے یہ وفاقی وزراء پہلے دیتے رہے ہیں. یہ مناظرے کا جو چیلنج ہے خود وزیر اعظم پاکستان بھی دے چکے ہیں. اور یہ ایک سیاسی ہتھکنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم پاکستان یہ دو مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا زمانہ نہیں ہے جی، یہ شورش کشمیری کا زمانہ نہیں ہے کہ جی وہ دو جو عالم دین ہیں، یہ دو ایک دانشور ہیں، انہوں نے کسی ایشو پہ ایک دوسرے کو کر دیا اور موچی دروازے میں جمع ہو گئے اور وہ آپس میں کر رہے ہیں. تو وہاں تو شائستگی بھی تھی. اب پارلیمنٹ میں نالائق نااہل سلیکٹڈ فلانا فلانا یہ ہوتا ہے، ادھر سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا ان کو. وہ بھی زوم میں نے لفظ استعمال مناظرے کا جو فورم ہے وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی ہے، لیکن دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان ہو یا اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو ہو یا بعض دفعہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہے وہ بھی. تو یہ تین جو لوگ ہیں مثال کے طور پہ بڑے لوگ یہ تین ہیں، یہ تو اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کی تقریر سننا پسند نہیں کرتے. ایسے یہ اکثر ہوتا ہے اپنی تقریر کر کے یہ گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے مناظرے آپس میں کیا کرنے ہیں؟ میرے نہیں خیال یہ ایسے ہی بس یہی خبر نہیں ہاشمی صاحب. جب میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ اپنی اپنی ایگوز میں بند ہیں، انہوں نے عوام کے مسئلے کیا حل کرنے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے. اگر ایک طرف یعنی پی ٹی کے حکومت کے وزیر اعظم سندھ میں نہیں جاتے اور دوسری طرف مراد علی شاہ بھی ان کی بھی کوئی خیر کی کبھی زبان سے منہ نہیں نکلا، اور وہ تقریباً روزانہ سندھ کی تو پریس کانفرنسیں 2-3 تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں. اسی طرح جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو مراد سعید کہتا ہے جی میرے سامنے آؤ. اور اس طرح سندھ سے اور ایک ایم این اے صاحب ہیں، وہ زو میں نے لفظوں میں انہوں نے شیخ رشید کا وہ پرانا جو ہے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں اشارتاً کرنی. اسی طرح پی ٹی آئی میں سے بلاول بھٹو زرداری کے متعلق بھی یہ کچھ شائستگی نہیں ہے، یعنی عوام دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے. تو آپ جب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا، ایک دوسرے تقریر پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو پھر جو آپ مناظرہ کہہ رہے ہیں، مناظرے میں کیا گالیاں نکالیں گے؟ کون سا اس میں بات کریں گے یعنی نئی بات؟ یہ مناظرہ جو ہے وہ زبانی گفتگو، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے اس کے بلاول بھٹو کا ذکر کیا، بلاول بھٹو کے حوالے سے جو زبانی گفتگو کی جاتی ہے اس کے بعد تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو آج کا سیاستدان ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، وہ کتنے قد کا آدمی ہے، اس کی جو مینٹل لیول ہے وہ کیا ہے. صحیح گل ہے جی. تو یہ لوگ جو ہے وہ میرے خیال میں جو پاکستان میں سیاست ہے اور پارلیمانی سیاست ہے یہ بہت پیچھے کی طرف چلی گئی ہے، یہ تنزل کی طرف چلی گئی ہے. یہ ماضی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اب جب اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ چانڈیو صاحب کا بیان آیا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پنجاب سے ہمیں ساتھ نہیں دیا جاتا. اور آپ کے سامنے پچھلی جو 9 تاریخ کو اے پی سی کراچی میں ہونی تھی اس میں میاں شہباز صاحب نے جانے سے معذوری اظہار کی تھی. پھر یہ ہے کہ پچھلے دنوں پھر خبر آئی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اعجاز صادق صاحب کا بیان ہے باقاعدہ کہ ہم یعنی اسمبلی میں اس قسم کی حرکت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو کراچی میں بھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں شری بزاری صاحبہ گئی ہیں
تو بلاول بھٹو صاحب تو نہیں گئے، اور اس اے پی سی کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم اپنی اے پی سی بلوائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اے پی سی بلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے کہ جب پاکستان میں اپوزیشن جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے اکٹھی نہیں ہوتی، انہوں نے فضل الرحمان جو ہے وہ 4 چفرے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر مشترکہ جد و جہد نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی فضل الرحمان کی قیادت میں پیچھے نہیں چلے تو گی. جب یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹی وی میں جب ہم نے کہا کہ اگر آپ ہی کی طرف سے جب یعنی چیئرمین پیپل پارٹی کہتے ہیں جی بیمار بھی ہے میاں شہباز شریف صاحب، تو پھر بھی حکومت تھر تھر کانپ رہی ہے. مسئلہ یہ ان کی وہ ٹیک دیتے ہیں، اور وہ پیپل پارٹی کے پرانے لوگوں کو کئی چیزیں یاد ہیں، تو پھر وہ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے اندر سے کوئی بات چیت ہو چکی ہے؟ دیکھیے جیسے سیاست میں ڈکلائن آیا ہے، اور سیاسی روایات میں آیا ہے، کلچر میں آیا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان نے، بڑے سیاستدان نے بولنے کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے جو ان کو پوائنٹ لکھ کے دیتے ہیں یا تقاریر لکھ کے دیتے ہیں. وہ تقریر لکھنے والے، وہ پوائنٹ دینے والے، ان کا لیول بھی جو ہے وہ لیول نہیں رہا. وہ ایسے پچھلی اسمبلی میں خاور صاحب 69 ایم ایسے تھے جنہوں نے کوئی بات نہیں کی، اسمبلی میں بات نہیں کی. اب بھی آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ وہاں لوگ کون کون سے ہیں جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح بندے رکھے ہوتے ہیں. یعنی اگر تو اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اور جمہوریت یہ ہے کہ اپنے عوام نے منتخب کیا اور اس علاقے کے لوگوں نے منتخب کیا، تو وہاں جا کے اپنی یعنی ہے کہ عزت افزائی کے لیے کچھ اچھی باتیں جا کریں اور پروڈکٹیو کام کریں. اگر مثلا یہ مسئلے کو ملک کے حل ہونے ہیں، بے شک یہ الیکٹرک ہے، پاکستان میں بجلی ہے، ڈیم بن رہے ہیں، تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ دیا جائے. ہاں سیاست کرنا تو ان کا سارا حق ہے. اور بھائی جیسے مراد سعید صاحب جس لیول پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کوئی پی ٹی آئی کے دیگر جو اراکین ہیں ان کے اندر حوصلہ باقی رہ جاتا ہوگا کہ اس کے بعد وہ کوشش کرے کہ میں بھی بول لوں؟ تو یہ بھی تقاریر کرنا اسمبلی کے اندر، یہ بھی منوپلی ہے، یہ بھی طاقتور ہونا، قریب ہونا قیادت کے، اور قیادت کی منظوری ہونا. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ارکان بولتے نہیں ہیں، 86 ارکان خاموش رہے. 86 ارکان کو، ان میں سے 80 ارکان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پھر وہی بات ہے، جس طرح آپ ہر وقت ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں جی یہاں ملک میں جمہوریت مستقبل ہے. یہ جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ بادشاہ ہے، پارٹی کا جو صدر ہے وہ تو بادشاہ ہے، وہ بولنے بھی نہیں دیتا، ضمیر کی آواز بھی نہیں اٹھانے دیتا. اگر کوئی اپوزیشن غلط کام کر رہی ہے تو وہ کسی کو، بہرحال آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، میں جمہوریت کے بارے میں میں کہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے عوام نے دنیا کی تاریخ میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جتنی جدوجہد کی ہے اور جتنی قربانیاں دی ہیں وہ رائگاں گئی ہیں، وہ رائگاں گئی ہیں. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کی خاطر یہاں پاکستان میں 60,000 لوگوں نے 60,000 لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، 60,000 لوگوں نے. خاور میں آج صاحب ہمارا پروگرام کا وقت تقریباً ظاہر ہے باتیں کرتے رہتے ہیں تو مسائل ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ مسئلے کب حل ہوں گے، انہیں جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. یہ تو جمہوریت جو اس وقت چل رہی ہے، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ جمہوریت خاندانی جمہوریت ہے. اس میں آپ نے خود کہا کہ یہاں چند لوگ جو ہیں وہ بینیفیشریز ہوتے ہیں، باقی لوگ عام آدمی کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح اس کو انصاف نہیں مل رہا، اسی طرح تھانے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. یعنی ریفارم یہ ہے، غریب آدمی کو انصاف بھی اس لیے ظاہر دور ہوتا جا رہا ہے کہ ان وکلا کی فیس وہ بھر سکتا ہے. ایک کام میں پھنس جائے، اور بڑے لوگوں کے لیے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں اس ملک میں. اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی اصول ہے کہ جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی خیر کی خبر نہ آ سکتی. نظام کوئی بھی ہو انصاف ہوتا ہے، اگر یہ نظام کسی کام کا نہیں ہے تو اسے بدلنا چاہیے. ان کو کچھ ریلیف ہی نہیں دے سکتا، کیا کسی نے کسی نظام کو چھاڑنا ہے. اب اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان آباد.